بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی اور آپ کی گود میں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھہارا منگوایا، اس سے چبایا اور بچے کے منہ میں ڈالا۔ حکم ہے بچہ جب 7 دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کرنا مسنون ہے۔ بیٹے کے لیے 2 جانور اور بیٹی کے لیے 1 جانور، وہی شرائط جو قربانی کے جانور کی شرائط ہے، ان کے ساتھ اس کو عقیقہ کر دیا جائے۔ اور عقیقے کا جو گوشت ہے، کوشش کریں کہ اس کی ہڈیاں نہ توڑیں بلکہ اس کو کچا تقسیم کر دیں، اور اگر پکا کے بھی تقسیم کریں گے تو یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ بچے کا سر مونڈ دیا جائے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس کی قیمت راہ خدا میں خیرات کی جائے، اور جو بال ہیں وہ ضائع نہ کیے جائیں، کسی گندگی کے ڈھیر پہ نہ پھینکے جائیں بلکہ ان کو کسی پاکیزہ جگہ پہ دفن کر دیا جائے۔ یہ صرف بچے کے بالوں کا مسئلہ نہیں، ہر انسان کے بال ہوں یا ناخن ہوں، یہ انسان کے جسم کا جز اور حصہ ہیں۔ ان کو کٹوا کے یوں ہی نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ یہ انسان کی عزت اور تکریم ہے، اس کو کسی پاک جگہ پہ رکھنا چاہیے یا دفن کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد 7 دنوں کے اندر بچے کے ختنے بھی کر دینے چاہیے۔ یہ بھی مسنون ہے، بچہ اگر کمزور ہو تو ختنوں کا وقت آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے، لیکن علماء نے یہ تصریح کی ہے کہ بلوغت سے قبل ختنے کر دیے جائیں، اس لیے کہ وہ پردہ واجب ہے اور ختنے مسنون ہیں، تو سنت ادا کرنے کے لیے ایک واجب توڑنا پڑے گا۔ اگر بلوغت کے بعد ختنے کیے جائیں، لہٰذا بلوغت سے قبل آپ جب چاہیں ختنے کر دیں، لیکن بہتر یہ ہے 7ویں دن ختنے کر دیے جائیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص اسلام لاتا ہے بلوغت کے بعد تو اس کے ختنے اسی وقت کیے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں تھے کہ جب ختنوں کا حکم آیا تو آپ نے بسولے کے ساتھ خود اپنے ختنے فرمائے تھے۔ تو عمر کے کسی بھی حصے کے اندر ختنے کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ختنے نہ ہو سکے ہوں پھر اچھا نام رکھ دینا 7ویں دن، اگر نام رکھ دیں تو یہ مسنون ہے۔ اس سے قبل نام رکھنا بھی جائز ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ 7ویں دن نام رکھا جائے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَسَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، اپنے بیٹوں کے نام نبیوں کے نام پہ رکھیں۔ اور پھر فرمایا، احب الاسماء، بہترین اور محبوب ترین اسماء جو اللہ کے ہاں ہیں وہ عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ بہترین نام حنان اور حارث ہیں۔ حمزہ نام کی فضیلت بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فَسَمُّوا بِاسْمِی، میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو۔ اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ جس دسترخوان پہ محمد نام کا بچہ ہوگا وہاں بے برکتی نہیں ہوگی۔ اور پھر جب اللہ اولاد دے تو کسی بچے کا نام محمد یا احمد رکھ دینا چاہیے اور وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث کی بابرکت کلمات ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو تو پھر اس کی عزت بھی کرو۔ اور سیرت حلبیہ کے اندر امام برہان الدین حلبی لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ آواز دے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نام محمد کے جتنے لوگ ہیں وہ اس آواز پہ دوڑ پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تمہیں تو نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا ہے۔ عرض کریں گے کہ مالک، چونکہ ہمارا نام یہ تھا لہٰذا ہم اس پکار پہ چلے آئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا چلو اب آ گئے ہو تو جنت تمہارا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح اپنے بچے کا جو نام ہے وہ بابرکت نام رکھا جائے۔ آسمان سے آسماں کی تاثیرات اترتی ہیں۔ آج اس موجودہ دور کے اندر لوگ اس خواہش کے اندر ہوتے ہیں کہ ایسا نام کسی نے نہ رکھا ہو، لیکن لوگ اس خواہش کے اندر ایسے ایسے نام رکھ دیتے ہیں جن ناموں کا کوئی معنی اور کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ مہمل الفاظ بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ صحابہ کے ناموں پہ بچوں کے نام رکھے جائیں، اہل بیت کے ناموں پہ بچوں کے نام رکھے جائیں، انبیاء علیہم السلام کے ناموں پہ بچوں کے نام رکھے جائیں۔ پھر کچھ ناموں سے منع کیا گیا، جن ناموں میں خود نمائی ہو ان ناموں سے منع فرمایا گیا۔ تبرہ نام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح جو دشمنان خدا اور رسول کے نام ہیں ان ناموں سے منع فرمایا گیا، وہ نام نہ رکھے جائیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک قیصر اور ایک پرویز، یہ دو نام رکھے جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان میں سے ایک پرویز ہے۔ اس بدبخت نے میرے آقا کا خط پھاڑا تھا، اس لیے ایسے نام اگر کسی کے ہیں تو ان کو فوراً یہ نام بدل لینے چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی مول لینی نہیں چاہیے، تو اچھے نام رکھنے کی برکتیں یقیناً ظاہر ہوتی ہیں۔